بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام کہ رسول اللہ وآلک وصحبک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر خلق کلہم۔ درود شریف کے بعد آج کا قصہ حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ آپ کا نام اخنو ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والدہ کے دادا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ پہلے رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت شیش بن آدم علیہ السلام سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا۔ آپ یہ سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ آپ پہلے جانوروں کی کالے پہنتے تھے، سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانہ قائم کرنے والے، علم و نجوم اور حساب میں نظر رکھنے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی نے شروع کیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا۔ آپ کا لقب یہ اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگ آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج پر حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا، اور کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا گئی۔ پھر آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ میں خوف الہی سے جہنم میں دیکھ کر میں خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ آپ جہنم دیکھ کر آپ نے دروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس میں دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا کیا گیا، آپ پر اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کو جنت میں لے گیا اور آپ دروازے پر کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ پھر تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے آپ سے کہا کہ اپنے مقام پہ تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے، میں نے چکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اور ہر شخص کو جہنم سے گزرنا تو میں گزر چکا ہوں، اب میں جنت پہنچ گیا ہوں، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا یہ کہ وہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وہی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو کچھ کہا میرے اذن سے کہا اور میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہذا تم چھوڑ دو اور وہ جنت میں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں میں کے اوپر جنت میں زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور کتاب میں حضرت ادریس کو بے شک وہ صدیقوں میں غیب میں خبریں دیتا اور ہم اسے بلند مقام پر اٹھایا، اور یہ ہیں جن پر اللہ نے اپنا احسان کیا غیب پر خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے۔ درس ہدایت۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے سے ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں پر کتنا بڑا فضل و کرم اور انعام اور اکرام فرماتا ہے۔ اس لیے یہ ہر مسلمان کے لیے واجب الایمان اور لازم العمل ہے کہ اللہ قدوس کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم اور تکریم اور ان کا ادب احترام رکھے، ان کے ذکر جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتا رہے۔ قرآن مجید کی مقدس آیات اور حدیثوں میں بار بار اللہ کے ان برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کا ذکر جمیل اور اس بات کی دلیل ہے کہ ان بزرگوں کی خیر اور تذکرہ موجب رحمت اور باعث خیر و برکت ہے۔ واللہ عالم۔ اللہ سب کے اوپر اپنا فضل کرم احسان فرمائے۔ ہمارا یہ درس آج تک کے لیے ختم ہو گیا۔
اللہ اس کی برکت سے ہم سب کو نیک کرے، ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے، جو زندہ ہیں ان کو آپ حیات رکھے، ان کو صحت مند کرے، جو فوت ہو گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمارے بچوں کی خیر فرمائے، ان کو نیک کرے، اللہ ان سب کو جو تکلیف میں اپنے فضل و کرم کے ساتھ عنایتیں کرے، بیماروں کو شفا دے، بے روزگار کو رزق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ برحمتک یا ارحم الراحمین، پاک کے لا الہ الا اللہ محمد رسول آمین یا رب العالمین۔